حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ حضرت خبیب بن عدی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 صحابہ اکرام کو ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ وہاں کا ایک پورا لشکر آیا تھا، گروہ آیا تھا، جنہوں نے دین سیکھا۔ چند روز دین سیکھتے رہے، سیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں چند لوگ دیجئے جو ہمارے علاقے میں جا کے ہمیں دین سکھائیں۔ میرے حضور نے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھیجا۔ ان ظالموں نے جب پہنچے اس علاقے سے، اپنے علاقے میں پہنچنے سے پہلے ہی ان 10 صحابہ میں سے 10 کا قتل کر دیا۔ اب 10 میں سے 7 کا قتل کر دیا، جو باقی 3 بچے ان کو پکڑا اور جا کے قریش کے ہاں بیچ دیا۔ ان بکنے والوں میں ایک صحابی رسول کا نام حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کس شخص نے خریدا؟ جس کے خاندان کے لوگوں کو جنگ بدر میں حضرت خبیب نے قتل کیا تھا، وہ حارث نامی شخص تھا، حارث بن عمر، اس نے خریدا۔ جب اس نے خرید لیا 2 ماہ تک وہ اذیتیں دیتا رہا، کبھی دیوار کے ساتھ رکھتا اور یوں کھڑا کر کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ کیل ٹھونستا، ہتھوڑوں کے ساتھ وجود میں کیل گاڑتا اور دیوار کے ساتھ چمٹا دیتا، خون رستا رہتا حضرت خبیب کے وجود سے، اور پھر کرتا کیا، بھوک اور پیاس میں رکھتا، کئی روز تک بھوک کے پیاس سے دیوار کے ساتھ لٹکتے رہتے، اور آپ کے ناخن کھینچے، اس نے آپ کے ہاتھوں کے پاؤں کے ناخن کھینچے، بال سر کے نوچتا، بال اسی طرح کھینچ کے باہر نکالتا، طرح کی اذیتیں دی۔ لوہے کی کنگھیوں سے وجود کو چھیدا گیا، حضرت خبیب کے لوہے کی کنگھیوں سے جب وجود چھیدا گیا، اور پھر بعد میں پوچھتا ہے کہ اب تو بہتر نہیں سمجھتا کہ تیری جگہ پہ محمد ہوتے اور اس کو یہ حال میں کیا جاتا، اس کے ساتھ یہی حالت ہوتی اور تم سکون کی زندگی بسر کرتے۔ حضرت خبیب جب وجود کنگھیوں سے چھیدا جا رہا تھا لوہے کی، تو فرما کیا رہے تھے؟ کہا ظالم تو کہتا ہے کہ میری جگہ محمد ہوتے، ظالم ایک جانب سولی ہو اور دوسری جانب کانٹا ہو، اور تم کہو میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ نہیں گوارا ہوگا، اس کے بدلے میں سولی پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت خبیب نے جب یہ جملے کہے تو اس نے منادی کرا دی پورے قریش میں، بھائی جس نے محمد سے بدلہ لینا ہے آ جاؤ، مقام تنیم پہ آج خبیب کو سولی چڑھایا جائے گا۔ لوگ تلواریں لے کے آ گئے، چھریاں لے کے آ گئے، خنجر لے کے آ گئے، حضرت خبیب کو لٹکا دیا گیا۔ جو ظالم آتا وار کرتا، وجود کے ٹکڑے، کبھی کان کاٹے جا رہے ہیں زندہ کے، کبھی انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، کبھی پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، اور کبھی بازو کاٹے جا رہے ہیں، اور حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت خبیب سولی پہ چڑھے ہوئے کہہ رہے تھے، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ ہواؤں کو سلام کہہ رہے تھے، تو جب حضرت خبیب سلام کہہ رہے تھے تو حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، جبریل جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرو اور کہو خبیب تمہیں مقام تنیم سے سلام پیش کر رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے۔ سلام کس کا ہے؟ غلام کا۔ دینے کون آئے؟ حضرت جبریل۔ بھیجا کس نے ہے؟ رب نے۔ آئے کس کے پاس سے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یار اگر کوئی سچا وفادار ہو تو میرا رب بھی اس بندے کے سلام مصطفیٰ کے دربار میں پہنچاتا ہے۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو حضور کے ساتھ وفاداری کرے عرش کا رب بھی اس کا ہو جاتا ہے، کائنات کے فرشتے بھی اس کے غلام بن جاتے ہیں، محبوب کی نظر عنایت بھی اس کی جانب ہو جاتی ہے، بلکہ کل کائنات، چرند و پرند، نباتات، حیوانات، حشرات الارض، ہر چیز اسے سلامیاں پیش کرتی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ محمد کا غلام ہو جاتا ہے، حضور کا وفادار ہو جاتا ہے، کائنات کی ہر نعمت اللہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ جو محبوب سے وفا کرتا ہے
क्यों ना रखे मेरा रब, रब ने कायनात बनाई ही मुस्तफ़ा के लिए है। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस जगह सूली चढ़ा दिया गया, लेकिन हज़रत खुबैब ने हुजूर से वफादारी के रिश्ते को नहीं तोड़ा। हुजूर के साथ वफादारी की आखिरी वक्त तक सूली पे चढ़ के जब मुस्ता किया गया था तो उस वक्त भी कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लोगों पहचानो मैं कोई आम नहीं, मैं तो मोहम्मद का गुलाम हूँ। ये जिंदगियां हैं मेरे हुजूर के सहाबा की। यार देखिए, हुजूर के सहाबा ने घर छोड़ा, औलादें छोड़ी, घर कुर्बान कर दिए, मालो ज़र कुर्बान कर दिए, औलादें कुर्बान कर दी, भाई कुर्बान कर दे, बेटे कुर्बान कर दिए, अपनी जानें हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। और हकीकत में मोहब्बत के मिन जुमला तकाज़ों को हुजूर के सहाबा ने पूरा किया। हम भी मोहब्बत रसूल के दाई हैं, हम भी कहते हैं ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मेरे भाई, इस तरह मोहब्बत के तकाज़े नहीं पूरे होते। मुअज्जिन आवाज़ दे हैया अलस्सला और मैं नारा तो लगाऊं ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन मस्जिद में आना मुझे कबूल नहीं है, मुझे सुन्नत रसूल रखना कबूल नहीं है। तो मेरे भाई, ये मेरा दावा खोखला होगा, झूठा होगा, और मैं सिर्फ जुबान से चंद लम्हों के लिए आवाज़ें ही बुलंद करने वाला हूँगा। हकीकत में वफादारी क्या है? बंदा गली से चल रहा हो, काफिरों का घर हो, काफिरों की गलियां हो, काफिरों के मोहल्ले हो, किसी को पूछना ना पड़े ये मुसलमान है या काफिर, बल्कि दूर से देख के पहचान के कहे ये कोई आम शख्स नहीं, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। भाई हकीकत में मोहब्बत मुस्तफ़ा इस चीज़ का नाम है। और वफादारी के जितने तकाज़े हैं उन तकाज़ों में से ये तकाज़ा ज़हन नशी रहे कि अपनी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अतवार के मुताबिक, बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक बंदा ज़िंदगी बसर करे, तो इसका नाम हकीकत में वफादारी मुस्तफ़ा है।